اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اور ہاشمی سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی تو بڑھنے کے ہیں، پاک کرنا اور بڑھنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے مال کے مخصوص حصے کو مخصوص شرائط کی موجودگی میں کسی مسلمان فقیر کی ملک کرنا کہ جو ہاشمی نہ ہو زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب یہاں ہاشمی سے کیا مراد ہے؟ تو ہاشمی سے مراد صرف سادات ہی نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو تعریف ہم نے زکوٰۃ کی سماعت فرمائی اسے خود بھی یاد کرنے، سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کی شرائط کا ذکر کریں گے۔ جس شخص میں یہ شرائط موجود ہوں گی اس پر یہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر گھر کے اندر 4 افراد ہیں اور چاروں میں یہ شرائط دیکھی جائیں گی، اگر چاروں میں یہ شرائط موجود ہوں تو چاروں پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ بس والد صاحب جو ہیں گھر کے وہی سب کچھ کریں گے، وہی جو ہے نا زکوٰۃ بھی دیں گے، قربانی بھی کریں گے، فطرہ بھی دیں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ مسئلہ دین سیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جو ہے کس پر زکوٰۃ بن رہی ہے، کس پر نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ نہیں بن رہی ہوتی وہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اور جس پر بن رہی ہوتی ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اب اکثر ہم نے قربانی میں دیکھا ہے کہ جس پر قربانی نہیں بن رہی وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اور جس پر قربانی بن رہی ہے وہ کر ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر بیوی پہ قربانی بن رہی ہے تو شوہر جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیوی ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس پر زکوٰۃ بن رہی ہے، لیکن جو ہے وہ شوہر جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یوں بھی ادا ہو جائے گی، جیسے شوہر سے کہہ دیں کہ جی آپ میری طرف سے جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیں تو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن دراصل زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت کو کم کرنا۔ تو جب تک جو ہے یہ خواتین اپنا جو ہے مطلب کہ اپنے آپ سے مال کو جدا نہیں کریں گی تو مال کی محبت ان سے کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ جو ہے ہمارے استعمال کے مطلب ہم جو ہے زیور استعمال نہیں کر رہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی؟ تو جی ہاں بالکل، اگر آپ چاہے سونا استعمال کر رہے ہوں یا صرف رکھا ہوا ہو ان سب پر زکوٰۃ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 خواتین حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ فوراً ڈر گئیں اور انہوں نے اتار کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو یوں یہ جو اب ہم شرائط ذکر کر رہے ہیں ان تمام شرائط کو گھر کے ہر فرد میں تلاش کریں۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور چاروں میں یہ شرائط موجود ہیں تو چاروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ صرف کسی ایک کے نکالنے سے باقی 3 پر جو ہے زکوٰۃ ساقط نہیں ہو جاتی بلکہ سب کو نکالنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کی 9 شرائطیں ہم عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے عاقل ہونا، نمبر 2 ہے بالغ ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا،
نمبر 4 مالک نصاب ہونا، نمبر 5 مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا مال ہونا، اور نمبر 6 حاجت اصلیہ سے زائد مال ہونا، نمبر 7 1 سال کا گزر جانا، نمبر 8 مال کا مالک کے ملک میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا، اور نمبر 9 نصاب کا دین سے فارغ ہونا یعنی قرض سے فارغ ہونا۔ یہ 9 شرائط ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بالتفصیل ایک ایک کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل عرض کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں تمام تفصیل جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، تو اسی لیے مختصر جو ہے ہم ویڈیو بنائیں گے، تو جتنی بھی ویڈیو آتی رہیں انہیں آپ بغور جو ہے سماعت فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں زکوٰۃ کی شرائط کا ذکر کیا تھا کہ اس کی 9 شرائط ہیں، انشاءاللہ آج اس کی جو ہے مختصر تعریفات جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تھا کہ عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا، تو یاد رکھیے کہ مجنون اور پاگل چاہے مالک نصاب ہوں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2 ہے بالغ ہونا، لہذا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نابالغ چاہے صاحب نصاب ہو اس پر بھی زکوٰۃ یہ فرض نہیں۔ اور بلوغت کی عمر لڑکیوں میں 9 سال سے 15 سال ہے، جب بھی آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں یعنی لڑکی کو جو ہے حیض ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو جو ہے وہ بالغ ہے، نہیں تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جائے گی۔ اسی طرح لڑکوں میں 12 سال سے 15 سال ہے، یعنی 12 سال سے 15 سال کے درمیان جب کبھی بھی اسے احتلام وغیرہ ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا، نہیں تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جائے گا۔ تو لہذا بلوغت اس میں شرط ہے، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور جو ہے نا اس کے دادا کا یا والد صاحب کا جس کا بھی انتقال ہوا اور اس کی وراثت میں بہت سا مال آ گیا کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن چونکہ یہ نابالغ ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 3 ہے کہ مسلمان ہونا، اس سے پتہ چل گیا کہ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، لہذا اگر کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہوا تو اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زمانہ کفر کی بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ مسلمان پر ہی زکوٰۃ یہ فرض ہے۔ اور پھر نمبر 4 تھا کہ مالک نصاب ہونا، تو مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا اتنا ہی مالیت کا مال تجارت ہو، یا اتنا ہی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، وہ کہلائے گا صاحب نصاب۔ اسی کو غنی بھی کہا جاتا ہے، اسی کو امیر شخص بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے صاحب نصاب۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط پر کلام چل رہا تھا، تو انشاءاللہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ عاقل ہونے سے کیا مراد ہے، اور بالغ ہونا اور مسلمان ہونا، اور صاحب نصاب کی تعریف بھی ہم نے ذکر کر دی تھی۔ ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کا روپیہ کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنے ہی مالیت کا مال تجارت ہو، یا اتنا ہی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، سامان موجود ہو، تو وہ کہلاتا ہے صاحب نصاب۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جسے فقط آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو،
لہذا اگر آپ نے خریدتے وقت آپ کی بیچنے کی نیت نہیں تھی اور بعد میں آپ کی بیچنے کی نیت ہو گئی تو وہ مال بھی مال تجارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا رہنے کے لیے اور بعد میں اچھے پیسے ملے تو آپ نے جو ہے اسے سیل کر دیا، تو یہ بھی مال تجارت نہیں۔ مال تجارت فقط وہ مال ہوتا ہے کہ جسے آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یاد رکھیے گا۔ لہذا اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 پلاٹس ہیں یا 10 گاڑیاں ہیں، 10 دکانیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آیا اس پر جو ہے زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب اسی میں آ گیا کہ اگر تو آپ نے وہ پلاٹس بیچنے کی نیت سے ہی خریدے تھے تو وہ مال تجارت ہے اور اس پر بالکل زکوٰۃ جو ہے یہ بنے گی۔ لہذا اگر آپ نے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تھے بلکہ اس لیے خریدے تھے کہ اسے رینٹ پر دیں گے اور اس کا جو رینٹ آئے گا اس سے ہم گزارا کریں گے، تو وہ اب کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تھے تو وہ مال تجارت نہیں، اور جو مال تجارت نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اتنا ضرور ہے کہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر سال بھی گزر جاتا ہے، دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر اب جو ہے اس پر زکوٰۃ یہ بنے گی، اس کرائے پر بنے گی، اس گھر پر زکوٰۃ نہیں بنے گی ہوتی۔ اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہیرے موتی جواہرات وغیرہ ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر ہیرے موتی جواہرات کروڑوں روپے کے بھی ہوں، کروڑوں کے، تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ تجارت مال تجارت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے ہیرے موتی جواہرات جو ہے وہ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، مال تجارت کی نیت سے کہ تجارت کریں گے اس لیے آپ نے خریدے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے شوقیہ لیے ہیں، گھر میں رکھنے کے لیے، شو پیس وغیرہ کے لیے لیے ہیں، مال تجارت کے لیے نہیں لیے، تو ہیرے موتی جواہرات اگرچہ کروڑوں روپے کے ہوں پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی کہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ پھر حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ حاجت اصلیہ وہ سامان ہوتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ جس چیز کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہو وہ ہے حاجت اصلیہ۔ مثال کے طور پہ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ حاجت اصلیہ میں ہیں کہ ان کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے، لہذا میری موٹر سائیکل، میری سواری وہ میری حاجت اصلیہ میں ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے۔ اسی طرح جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ گھر میرا حاجت اصلیہ میں ہے، اس کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے۔ لہذا اب آپ دیکھ لیں کہ اگر گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو ٹیلی ویژن جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل نہیں ہے، انسان گزارا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر گھر میں ایک واشنگ مشین ہے اور ایک جو ہے ڈبہ پیک پڑی ہوئی ہے تو وہ جو ڈبہ پیک پڑی ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ایک سواری میرے پاس ہے اور ایک سواری جو ہے میں نے رینٹ پر دی ہوئی ہے یا جو ہے ایکسٹرا کھڑی ہوئی ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اسی طرح ایک گھر میں میں رہ رہا ہوں اور ایک گھر میں رینٹ پر دیا ہوا ہے تو وہ جو رینٹ پر دیا ہوا ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اسی طرح گھر میں اور دیگر سامان جو ہیں وہ ان کی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا حاجت اصلیہ میں ہے اور کون سا سامان جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ تو لہذا جو جتنا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا ان پر زکوٰۃ تو نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ عموماً 5 چیزوں پر بنتی ہے جسے مال نامی کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کر دیں گے، لیکن یہاں فقط صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں: جانور، سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ۔ تو جانوروں کا تو جو ہے اب وہ مطلب ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کی میں شرط یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ باہر جنگلوں میں چرتا ہو اور مالک اسے اپنی جیب سے کچھ نہ کھلاتا ہو۔
اور جو ہے وہ جو ہے 40 بکریوں پر پھر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو آج کل اتنے جانور اول تو کسی کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ سال کا اکثر حصہ باہر جنگلوں میں نہیں چرتا، بلکہ جو ہے مالک ہی اسے اپنی جیب سے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو لہذا اب جو ہے عموماً 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس سے اجناس بھی کہا جاتا ہے، مال نامی بھی کہا جاتا ہے، بڑھنے والا مال۔ اس میں پہلے سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کے بعد روپیہ ہے، مال تجارت ہے۔ تو لہذا جب جو چیزیں گھر کے اندر وہ زائد ہیں، یعنی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ ان چاروں میں سے کوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل ہے اور ایک موٹر سائیکل میرے پاس ایکسٹرا ہے، تو میں دیکھوں گا کہ کیا یہ موٹر سائیکل ان 4 میں سے، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، یا مال تجارت ہے۔ لہذا وہ موٹر سائیکل اگر میں نے مال تجارت یعنی تجارت کی نیت سے نہیں خریدا تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے پلاٹس، ایک گھر میں رہ رہا ہوں اور ایک پلاٹ جو ہے میرا وہ فلیٹ ہو گیا یا پلاٹس ہو گیا، وہ کرائے پر میں نے دیا ہوا ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، یا مال تجارت ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حاجت اصلیہ سے زائد سامان پر جب زکوٰۃ ہی نہیں تو پھر اس شرط کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے کہ اس شرط کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، لیکن اگر اس کی مالیت یعنی اس زائد سامان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اتنی مالیت کا یعنی اس کے پاس سامان ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہوگا وہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، لیکن اگر اتنا زائد سامان ہوگا کہ جو نصاب تک پہنچ جائے، یعنی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، اتنا زائد ہے، تو پھر وہ اب زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اگر اسے کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں، زکوٰۃ کی شرائط پر کلام ہو رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے، مال تجارت کسے کہتے ہیں، اور حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مال نامی کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نامی کہتے ہیں بڑھنے والی چیز کو، یعنی ایسا مال کہ جو بڑھتا ہو کہ اسے مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عموماً ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اجناس بھی کہا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عموماً زکوٰۃ جو ہے 5 چیزوں پر ہی بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، اور مال تجارت، اور جانوروں کا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سال کا اکثر حصہ اگر وہ باہر جنگلوں میں خود جا کے چرتا ہو، اور جو ہے 40 بکریوں پر پھر ایک بکری ہے، جو کہ اب ایسا ہوتا نہیں، اتنے اول تو جانور کسی کے پاس نہیں ہے، اور مالک خود اپنی جیب سے ہی جانور کو دانہ پانی کھلاتے ہیں، تو وہ شرط اب ہے نہیں۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہو تو وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر دیا تھا۔ تو عموماً جو مال نامی ہے یہ 4 چیزیں ہی ہیں جنہیں اجناس بھی کہا جاتا ہے، اور عموماً زکوٰۃ اسی پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، اور مال تجارت۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، یعنی 7.5 تولہ سے کم اگر کسی کے پاس سونا ہوگا تو اس کا سال شروع ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو ہے چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا جو ہے، اور روپیہ جو ہے اتنی مالیت میں ہوگی جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اور مال تجارت بھی اتنا ہو کہ جتنا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ تو وہ موجودہ دور میں جو ہے وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں سنار سے کہ کیا قیمت وغیرہ چل رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یعنی جیسے 5 تولہ سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا روپیہ ہے،
تو اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، تو اب فقہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام کو ملایا جائے گا اور ان کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان تمام کو ملانے کے بعد اگر جو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اور اس پر سال گزر جاتا ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ یہ فرض ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں جو سونے کی قیمت ہوگی اور جو چاندی کی قیمت ہوگی وہ دیکھی جائے گی، اور روپیہ اور مال تجارت ان سب کو آپس میں ملایا جائے گا، اور ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو ان پر اور سال گزر جاتا ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب اس پر جو ہے زکوٰۃ یہ فرض ہوگی۔ اب جو شرط ہے وہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ تو یاد رکھیے کہ نصاب کا دین سے یعنی قرض سے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال گزر گیا، تمام شرائط پائی گئیں، اب آپ کے پاس جو نصاب ہے اور اگر آپ کے اوپر جو ہے کوئی قرض ہے تو اس قرض کو آپ جو ہے مائنس کریں گے، منہا کریں گے، اور مائنس کرنے کے بعد بھی اگر آپ صاحب نصاب رہتے ہیں تو آپ پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر قرض جو ہے منہا مائنس کرنے کے بعد آپ صاحب نصاب نہیں رہتے تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ قرض کی جو ہے 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک قرض میعادی ہوتا ہے اور ایک قرض غیر میعادی ہوتا ہے۔ تو جو میعادی ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، کیونکہ میعادی میں مدت مقرر کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ میں آپ کو فلاں مہینے میں یا فلاں سال میں دوں گا، اس سے پہلے اس بندے کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا جو میعادی قرض ہوگا جس میں مدت مقرر ہوگی وہ وجوب زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسی طرح جو غیر میعادی ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی سے 50,000 لیے اور اس نے کہا کہ جب تمہارے پاس ہو جائیں تو تم مجھے لوٹا دینا، تو اب یہ والا جو قرض ہے یہ وجوب زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لیا ہوا تو اور آپ کے پاس 1,30,000 روپے ہیں اور اس پر سال بھی گزر گیا، تمام شرائط بھی پائی گئیں، اب آپ نے 1 لاکھ روپیہ اس میں سے جو ہے وہ مائنس کیا تو باقی آپ کے پاس 30,000 بچے، یعنی اب آپ مطلب 30,000 میں 52.5 تولہ چاندی جو ہے نہیں آتی، تو لہذا اب آپ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں رہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ یہ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ قرض کی جو ہے 2 صورتیں تھیں، ایک میعادی اور ایک غیر میعادی۔ جو میعادی ہے وہ قرض کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اور جو غیر میعادی ہے وہ قرض کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو بیوی کا مہر ہوتا ہے کیا وہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو صاحب بہار شریعت یہاں پر جو ہے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے جو ہے لکھتے ہیں کہ جو بیوی کا مہر ہے وہ بھی زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس پر یہ لکھتے ہیں کہ جو دین چونکہ دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہذا اگرچہ شوہر کے ذمے کتنا ہی دین مہر ہو، دین یعنی قرض مہر ہو، جب وہ مالک نصاب ہے زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ جو مہر ہے وہ قرض کی ایک صورت ہے، وہ جو ہے زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا بیوی کی طرف سے جو ہے وہ مطالبہ فی الفور نہیں ہوتا، بلکہ وہ عندہ طلب ہی لکھوایا جاتا ہے، اور بعض تو جو ہے وہ معاف کر دیا کرتے ہیں، اور بعض ایسا نہیں ہے کہ بیوی مطلب جیسی اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی تو وہ بیوی جو ہے فوراً کہے گی کہ لاؤ جی میرا جو ہے حق مہر مجھے دے دے۔ اکثر جو ہے اس کا جو ہے بیوی مطالبہ نہیں کرتی، تو اسی لیے صاحب بہار شریعت نے کہا کہ بیوی کا جو مہر ہے وہ بھی زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اور ایک مسئلہ اور ہے کہ جو قرض ہے وہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ اس وقت بنے گا کہ جب سال شروع ہونے سے پہلے کا ہو یا سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے کا ہو،
لہذا جب سال کمپلیٹ ہو گیا، اس کے نصاب پر 1 سال گزر گیا، اس کے بعد اگر اس نے کسی سے جو ہے کوئی قرض لیا تو اب وہ قرض جو ہے زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، صرف وہی قرض زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا کہ جو سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو ہے لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے مسئلہ سیکھا اسے ہمیں خود بھی سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسائل اور ان کی شرائط پر کلام ہو رہا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ شرط عرض کریں گے کہ مال کا مالک کی ملک میں ہونا، یعنی اس کا قبضہ بھی ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کا اپنے مال پر قابض ہونا، یعنی مال اس کی ملک میں ہونا، یعنی اس کے پاس ہونا۔ مثال کے طور پر جو ہے میں نے کسی کو جو ہے 5 لاکھ روپے یا 6 لاکھ روپے جو ہے قرض دیا ہوا ہے، اب وہ قرض جو ہے دینے کا اقرار بھی کرتا ہے اور جو ہے مطلب ٹائم مانگتا ہے کہ میں اس ٹائم پر دے دوں گا، یعنی سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ جب وہ پیسہ میری ملک میں آئے گا، میرا اس پر قبضہ ہو جائے گا، تو مجھ پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہوگی، اور جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا یہ مجھ پر واجب ہوگا۔ یعنی سال بہ سال زکوٰۃ تو بنتی رہے گی، لیکن واجب تب ہوگی دینی کہ جب جو ہے وہ پیسہ جو ہے میرے قبضے میں آ جائے گا، میری ملک میں آ جائے گا۔ لہذا ایسا پیسہ کہ جس پر آپ کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہو، وہ جو ہے اس کا اقرار نہیں کرتا کہ میں نے تمہارا کوئی قرض واپس نہیں کرنا، اور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہ ہو، یا کوئی جو ہے آپ کا مال چوری ہو گیا کہ جس کی نہ ملنے کی امید ہو، یا سمندر میں گر گیا، یا جو ہے نا کہیں آپ نے دفنایا زمین میں اور یہ بھول گئے کہ میں نے جو ہے کہاں پر جو ہے دفنایا، تو ان تمام صورتوں میں کہ جس مال کے ملنے کی امید نہ ہو، ان تمام صورتوں میں اگر وہ مال آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو پچھلے سال جتنے بھی سال گزرے ان سالوں کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح دونوں فرق جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا مال کہ جس پر آپ کے پاس گواہ موجود ہیں اور سامنے والا دینے کا اقرار بھی کرتا ہے، تو جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا، آپ کو جتنے سال گزر چکے ہیں ان سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ لیکن ایسا مال کہ جس پر آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، آپ کا چوری ہو گیا، ملنے کی امید نہیں ہے، ایسا مال اگر مل جاتا ہے تو پھر ایسے مال کی جو سال گزر چکے ہیں ان سالوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں پہ سماعت فرمائیں کہ شے مرہون، ایسی شے کہ جسے آپ نے کسی کے پاس رکھوایا ہو، اسے کہتے ہیں مرہون شے، اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 تولہ سونا جو ہے کسی کے پاس رکھوایا، تو اس کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہے اور نہ رکھوانے والے پر ہے۔ شے مرہون پر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے 10.5 تولہ سونا جو ہے کسی کے پاس رکھوایا، تو اگرچہ اس پر بھی اس کے پاس جو یہ مال رکھا ہوا ہے اس کے پاس جو ہے سال گزر گیا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ شخص اس چیز کا مالک نہیں، اور جو ہے جس نے رکھوایا ہے یہ مال اس پر اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کہ وہ شخص کی جو ملک ہے وہ تام نہیں، یعنی وہ جو مال ہے وہ اس کی ملک میں نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے یہ نہیں ہوگی، نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ ہوگی نہ رکھنے والے پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس مال کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہے نہ رکھوانے والے پر ہے، اور جب رکھوانے والا اس پر سے اپنا قبضہ مطلب چھڑوا لے، اپنے قبضے میں اس کو لے آئے،
مرہون شے کو تو اس پر پچھلے جتنے بھی سال گزرے ان سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس سے ہمیں سیکھنے کی اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شرط جو تھی وہ تھی کہ سال کا گزر جانا۔ تو یاد رکھیے کہ جس تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوا ہے وہ تاریخ اسے نوٹ کر لینی چاہیے، یعنی اسلامی تاریخ یہ نوٹ کر لیں کہ اس تاریخ کو، اور گھنٹے بھی فقہا نے ارشاد فرمایا کہ نوٹ کر لیے جائیں، تو وہ تاریخ نوٹ کر لیں۔ اب سال کا شروع اور سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب تھا اور سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے یہ نکالنا فرض ہو جائے گی کہ ایک سال گزر گیا۔ اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری نہیں ہوتا، لہذا انسان کا سال جب بھی کمپلیٹ ہو جائے، اسلامی سال، چاہے وہ شوال میں ہو، چاہے وہ صفر کے مہینے میں ہو یا ربیع اول کے مہینے میں ہو، وہ زکوٰۃ نکال لے۔ ہاں فقہا نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی جیسے کہ سال کمپلیٹ ہو رہا ہے شوال میں اور اب یہ جو ہے رمضان میں جو ہے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے کہ رمضان میں مجھے اس کا زیادہ ثواب مل جائے گا، تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اب اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے نکال سکتا ہے، تو وہ نکال سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر سال کے شروع میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے نصاب مکمل تھا اور سال کے بیچ میں نصاب جو ہے وہ ختم ہو گیا اور جو ہے سال کے آخر میں جو ہے پھر نصاب برابر ہو گیا، نصاب پورا ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ سال کا شروع اور سال کا آخر دیکھا جائے گا، لہذا اگر سال کے شروع میں نصاب کمپلیٹ تھا اور بیچ میں آ کے نصاب جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن جیسے ہی سال کمپلیٹ ہونے والا تھا 2 دن پہلے ہی نصاب جو ہے وہ پھر سے کمپلیٹ ہو گیا، تو اس پر سال گزرنا پایا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس مال پر سال گزر گیا، لہذا اب جو ہے سال کا شروع اور آخر دیکھا جائے گا۔ اگر سال کے آخر میں نصاب کمپلیٹ ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کیا دوران سال اگر مال نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ تو جی نہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سال کے آخر میں وہ پھر صاحب نصاب ہو گیا تو اسے زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنی پڑے گی، لہذا سال کا شروع اور سال کا آخر دیکھا جاتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اور اسلامی تاریخ کے حساب سے ہی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جب آپ کا سال کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر دوران سال جو ہے وہ مال میں اضافہ ہو گیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیا جو اضافہ ہوا ہے اس کا پھر تاریخ نوٹ کریں کہ اس پہ اب سال گزرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں، بلکہ جو اضافہ ہوا ہے اس اضافے کو بھی نصاب میں شامل کر اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور جیسے مثال کے طور پر اگر 7.5 تولہ سونا تھا، اس کی آپ نے تاریخ اسلامی نوٹ کر لی، گھنٹے نوٹ کر لیے کہ اتنی تاریخ کو جو ہے میں صاحب نصاب ہوا ہوں، اب وہ جو سونا ہے جس پر سال شروع ہوا تھا وہ جو ہے اس میں اور سونا شامل ہوتا گیا، اور جو پہلے والا سونا تھا وہ آپ بیچتے رہے اور سونا آتا رہا، وہ بکتا رہا۔ تو اب یہ نہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے نا یہ 7 تولے جو سونا تھا یہ پورا بک گیا اور آپ کے پاس جو ہے نا 8 تولے سونا آ گیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جس پر سال شروع ہوا تھا وہ تو بک گیا، تو جو ہے نا نہیں، بلکہ جو اس کے ساتھ شامل ہوا ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، یعنی سال اس پر بھی گزر رہا ہے، سال اس پر بھی جو ہے جب ختم ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لہذا امید ہے کہ آپ جو ہے بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر جو ہے سال کمپلیٹ ہونے سے 2 دن پہلے بھی
جو ہے اگر آپ کے پاس اور مال آ گیا تو اس مال کو بھی نصاب میں شامل کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سماعت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں سیکھنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔